اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے سیرت تجربہ سیریز کی انٹروڈکٹری ویڈیوز آپ ضرور دیکھیے۔ اس میں ساری چیزیں تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت تجربہ سیریز کے اس پارٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس پارٹ میں، آج کے اس سیشن میں ہم سیکھنے اور جاننے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اگر بات کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے نسب کی، تو آپ کا نسب جا کر ملتا ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تورات کے مطابق 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام قیدار تھا، اور انہی کی نسل سے مکہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے قبائل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بات کریں تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تقریباً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک 22 واسطوں کو بیان کیا گیا، 22 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر کے مطابق انہوں نے عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً 8 یا 9 لوگوں کا اور بھی ذکر فرمایا۔ گویا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر اسماعیل علیہ السلام بلکہ ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا نسب محفوظ کیا گیا۔ البتہ یہ بات قابل غور ہے جو بعض مؤرخین نے، تاریخ پر نگاہ رکھنے والوں نے لکھی ہے کہ عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک 8 یا 9 واسطوں کا، 8 یا 9 پشتوں کا ذکر کرنا، یہ تاریخی اعتبار سے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت ہے، جو پیریڈ ہے، وہ تقریباً 1000-2000 سال کا ہے، اور 8 یا 9 پشتیں تو 300 سے 400 سال میں گزر جاتی ہیں۔ اس لیے مشہور مؤرخ علامہ سہیلی نے اپنی کتاب روض الانف میں بات لکھی ہے، تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً 40 واسطے اور 40 پشتیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ 40 پشتیں ہیں، 40 لوگوں کا واسطہ ہے، تو پھر تمام لوگوں کے نام محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ عرب کے قبائل کا رواج تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد میں سے ہر ایک کا نام محفوظ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ مشہور شخصیات کا، جو پرسنالٹیز بہت زیادہ فیمس ہوتی تھی، نمایاں ہوتی تھی، ان کے نام کو محفوظ کرتی تھی۔ تو یہی حال یہاں پر ہوا کہ عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک جو مشہور 8-9 شخصیات تھی، ان کے نام لوگوں نے محفوظ کیے۔ اس کے علاوہ نام تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ ثبوت کے ساتھ پیش نہیں کیے جا سکے۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک سارے واسطے محفوظ ہیں۔ آپ اگر ان ناموں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد عدنان کی نسل کے اندر ایک مشہور خاندان ہوا جسے ہم اور آپ قریش کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر قریش میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام عبد مناف تھا، اور ان کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، جو بہت با اثر تھے اور لوگوں میں بہت مقبول تھے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے دادا ہیں۔ ان کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے قبیلے قریش کے لیے تجارتی اعتبار سے بہت کام کیے اور ان کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے روم کے بادشاہ قیصر سے باقاعدہ خط و کتابت کی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے قریش کے جو لوگ آپ کے یہاں تجارت کے لیے آئیں گے، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے۔
اسی طرح انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ خط و کتابت کر کے قریش کے ٹیکس کو معاف کروایا، اور چونکہ عرب کا ماحول تھا، امن و امان نہیں تھا، قافلے محفوظ نہیں رہتے تھے، تو ہاشم نے ہی عرب کے قبائل کا دورہ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی کہ ہمارے قریش کے جو لوگ تجارت کی نیت سے اس کی غرض سے ادھر سے گزریں گے تو تم لوگ ان کو لوٹو گے نہیں، ان سے چھیڑ خانی نہیں کرو گے، اور وہ تمہاری ضرورت کی چیزیں تم سے فروخت کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قریش کے لیے بہت سارے کام کیے، اس کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاجیوں کا کھانا کھلانا، ان کا اکرام کرنا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا، یہ چیزیں بھی ان کی نمایاں خصوصیات میں ذکر کی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی شادی کا بھی واقعہ عجیب و غریب ہے۔ یہ تجارت کی نیت سے شام جا رہے تھے، اور مکہ سے شام جانے والے راستے پر مدینہ منورہ بھی پڑتا ہے، تو راستے میں یہ مدینہ منورہ میں رکے اور انہوں نے وہاں بنو نجار کا جو مشہور خاندان تھا ان کی ایک خاتون سے جن کا نام سلمہ تھا نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد کچھ دن رکے اور پھر اپنی تجارت کے لیے شام چلے گئے۔ اب جب یہ شام گئے تو واپس نہیں آ سکے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جو اہلیہ تھی جن کا نام سلمہ تھا وہ امید سے تھی۔ اب ان کے یہاں کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ اپنی ماں کے ساتھ پلتے بڑھتے رہے۔ پھر ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا اور وہ مکہ میں رہتے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی نے مدینہ میں شادی کی تھی اور پھر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ پھر مدینہ منورہ گئے اور وہاں ان کو تلاش کیا، اور پھر انہیں اپنے بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا جس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا مل گیا۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں اس بچے کو لے کر وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں شیبہ کون تھے؟ یہ وہی ہیں جنہیں ہم اور آپ عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ پھر یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور کیوں ہوئے حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا؟ اس کی وجہ یہ کتابوں میں ذکر کی گئی ہے کہ ان کے جو چچا ان کو لے کر آئے تھے ان کا نام مطلب تھا، اور عبد المطلب کے معنی ہوتے ہیں مطلب کا غلام۔ چونکہ انہوں نے انہی کے گھر میں پرورش پائی تھی تو لوگ ان کو مطلب کا غلام کہنے لگے۔ یا بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ مطلب ان کو خرید کر لائے ہیں اور یہ مطلب کے غلام ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ مطلب یہ ہاشم کے بھائی تھے اور یہ عبد المطلب کے چچا تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور سے متعلق ہر چیز کو جانیں، اس کو سیکھیں۔ نہ معلوم دنیا کے کتنے لوگوں کے خاندان کے بارے میں، ان کے قبیلے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی پڑھیں، ان کو جانیں، ان کے بارے میں چیزیں سیکھیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو سنیے، اس کو دیکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے، اور اس قدر پہنچائیے کہ ہر مسلمان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام پہنچ جائے، اور ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم رکھنے والا، اس کو جاننے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے اور سیکھ کر اسی کے مطابق اپنے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ آنے والے پیر کو، نیکسٹ منڈے کو اس کا دوسرا پارٹ آئے گا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے متعلق بہت ہی امیزنگ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی۔ آپ جڑے رہیے اور انتظار کیجیے، جلد ہی آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔